بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها وهي الوتر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ایک اہم نماز کے بارے میں تذکرہ کیا جائے گا جو نماز وتر کی نماز کہلاتی ہے۔ انشاءاللہ اس وتر کی نماز کی اہمیت اور تاکید اور اس کی فضیلت بھی ذکر کی جائے گی، اور اس سے متعلقہ ضروری اہم اور بنیادی احکام اور مسائل کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو اس نماز کی اہمیت اور تاکید کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وتر کی نماز کتنی اہم اور کتنی موقت نماز ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زادکم صلاۃ فحافظوا علیہا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایک زائد نماز عطا کی ہے، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ ایک زائد نماز بھی عطا کی ہے۔ فحافظوا علیہا، تم لوگ اس نماز کی حفاظت کیا کرو۔ وہی الوتر، اور وہ وتر کی نماز ہے۔ اس سے وتر کی نماز کا لازم ہونا معلوم ہوتا ہے کہ یہ وتر کی نماز کوئی عام نماز نہیں بلکہ ایک لازمی نماز ہے جس کے پڑھنے نہ پڑھنے کا اختیار نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوتر حق علی کل مسلم، وتر کی نماز ہر مسلمان پر لازم ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اس روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ وتر کی نماز ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے۔ یہ کوئی اختیاری نماز نہیں کہ جس کے پڑھنے نہ پڑھنے کا اختیار ہو، کہ پڑھنے پر ثواب مل جائے اور نہ پڑھنے پہ کوئی گناہ کی بات نہیں، بلکہ یہ وتر ایک لازمی نماز ہے، واجب نماز ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ فرض نماز کی طرح سے پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اس کو فرض عملی کہتے ہیں۔ فرض عملی کا مطلب یعنی عمل کے اعتبار سے اس میں اور فرض میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے فرض کو چھوڑنے پہ گناہ ہوتا ہے، ایسے ہی اس فرض نماز کے بعد وتر کی نماز کو اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اس پر بھی گناہ ہوگا، اسی لیے اس کو فرض عملی کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز، وتر کی نماز کا حکم کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے ہم اس کو فرض کہیں یا واجب کہیں یا سنت کہیں یا نفل کہیں، شرعی اعتبار سے اس کا حکم کیا ہے؟ اس بات پر تو تمام ائمہ مجتہدین متفق ہیں کہ وتر کی نماز ایک لازمی نماز ہے اور موقت نماز ہے، یعنی اس کی احادیث طیبہ کے اندر بہت تاکید آئی ہے۔ یہ کوئی آپشنل نماز نہیں ہے، اختیاری نماز نہیں ہے۔ اس بات پر تو تمام ائمہ متفق ہیں۔ البتہ شرعی اعتبار سے اس کے اوپر حکم کیا لگے گا؟ فرض کہیں گے یا واجب کہیں گے یا سنت کہیں گے؟ اس بارے میں عام طور پر 3 اقوال ملتے ہیں۔ بعض نے اس کو فرض کہا ہے، بعض نے اس کو واجب کہا ہے، اور بعض نے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ فقہ حنفی کے اعتبار سے مفتبی قول کے مطابق یہ نماز واجب ہے، یعنی اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں فرض عملی بھی کہتے ہیں، یعنی عمل کے اعتبار سے اس میں اور فرض میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے فرض کا ترک کرنے والا گناہگار ہوتا ہے، ایسے ہی وتر کی نماز کا ترک کرنے والا بھی گناہگار ہوتا ہے۔ لہذا جس طرح ہم فرض نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح وتر کی نماز کی بھی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو بھی کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ 2 باتیں ہو گئیں، ایک وتر کی اہمیت، دوسری بات وتر کا حکم۔ تیسری بات، وتر کی نماز کے پڑھنے پر کیا کچھ ملتا ہے، یعنی اس کے فضائل کیا ہیں۔ جس طرح ہمیں دیگر نمازوں کی فضیلتوں سے آگاہ کیا گیا
اور ان فضیلتوں اور فائدے کی باتوں کو بتایا گیا تاکہ نماز کے پڑھنے کی طرف رغبت پیدا ہو، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں وتر کی نماز کی فضیلتیں بھی ہمیں بتائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات عالیہ کی روشنی میں ہمیں وتر کے فضائل بتائے، جن سے وتر کی نماز کے پڑھنے کی طرف رغبت پیدا ہوتی۔ عام طور پر احادیث طیبہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی 4 بڑی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت ہے کہ یہ نماز اللہ رب العزت کی محبوب اور پسندیدہ نماز ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ وتر یحب الوتر فاوتروا یا اہل القرآن۔ اللہ تبارک و تعالی طاق ہیں، یعنی ایک ہیں، اور وتر کو پسند کرتے ہیں، لہذا اے اہل قرآن یعنی اے مسلمانوں تم وتر کی نماز پڑھا کرو۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یحب الوتر، اللہ تعالیٰ وتر کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ وتر کو پسند کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ وتر کی نماز کو پسند کرتے ہیں، یعنی وتر کی نماز پڑھنا اللہ کو محبوب اور پسند ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ طاق عدد کو پسند کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام اگر آپ کر رہے ہیں یا کسی بھی عدد کے اعتبار سے اگر آپ کو کوئی چیز اختیار کرنی ہے تو آپ جفت کے بجائے طاق عدد کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ خود بھی طاق ہیں، طاق عدد کو پسند کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وتر کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، محبوب ہے، اور وتر کی نماز خود بھی عدد کے اعتبار سے طاق نماز ہے، اس لیے کہ عام طور پر نماز کی رکعات کی تعداد یا تو 2 ہوتی ہے یا 4 ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرض نماز کے اندر بھی ایک شکل رکھی مغرب کی صورت میں کہ وہ 3 رکعت ہیں، اور فرض نماز کے علاوہ جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نماز ایسی رکھی ہے کہ جس کی تعداد طاق ہے، جیسے وتر کی نماز۔ تو پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب اور پسندیدہ نماز۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس نماز کا پڑھنا سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے۔ سرخ اونٹ یہ عرب کے بڑے قیمتی مال سمجھے جاتے تھے۔ جیسے آپ آج کل کے اعتبار سے عمدہ اور اعلیٰ قسم کی گاڑیوں کا اگر آپ تصور کریں، اور مہنگی سی مہنگی گاڑیاں جن گاڑیوں کی قیمتیں ہر آدمی کی پہنچ میں نہیں ہوتی، ایسی گاڑیوں کی جو قدر و قیمت ہوتی ہے یا جو ویلیو ہوتی ہے یا جو لوگوں کی نگاہوں میں ان کا درجہ ہوتا ہے مال کے قیمتی ہونے کے اعتبار سے، اسی طریقے سے تصور کر لیجئے کہ عربوں کے ہاں سرخ قسم کے اونٹ اتنا ہی قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ ایک تو سواری کے طور پر استعمال ہوتے تھے، دوسرا ان کے لیے مال برداری کے اعتبار سے اور دوسرے زندگی کے بہت سارے کاموں میں استعمال ہونے کے اعتبار سے ان کے فوائد حاصل کیے جاتے تھے۔ تو یہ سرخ اونٹ ان کے لیے عمدہ اور نفیس قسم کا مال سمجھا جاتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر قرار دے کر گویا کہ یہ فرما دیا کہ تم جتنا عمدہ قسم کے مال کا تصور کر سکتے ہو، یہ وتر کی نماز کا پڑھنا اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم الوتر۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرائض سے زائد ایک نماز عطا کی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے، اور وہ نماز وتر کی نماز۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بڑے مشہور صحابی، وہ فرمایا کرتے تھے، ما احب اننی ترکت الوتر ولو ان لی حمر النعم، کہ میں وتر کی نماز کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا، کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں وتر کی نماز کو ترک کر دوں، چھوڑ دوں، اگرچہ مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ ہی کیوں نہ دیے جائیں، لیکن میں اس نماز کو کبھی ترک کرنا پسند نہیں کروں گا۔ اسی طرح تیسری فضیلت اس وتر کی نماز کی یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندوں کے لیے ایک اضافی انعام ہے۔
زائد انعام ہے۔ ویسے تو فرض نمازوں کی صورت میں بندوں کو انعام عطا کیا گیا، معراج کی شب میں آپ کو پتا ہے کہ نمازوں کی صورت میں تحفہ دیا گیا تھا، اور اس تحفے پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ایک اضافہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں فرمایا کہ ان اللہ امدکم بصلاۃ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرائض سے زائد ایک نماز عطا کی ہے، کہ پہلے ایک تحفہ دیا جا چکا تھا فرض نمازوں کی صورت میں، اللہ نے اس تحفے پر اضافہ کیا۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ کریں، اور اس کے بعد جب وہ گفٹ لے کے جا چکا ہو تو پھر آپ دوبارہ جائیں اس کے پاس اور کہیں کہ بھئی میں نے آپ کو یہ جو چیز دی تھی، آپ اس میں اور یہ لے لیں، اور چیزیں یہ ایڈ کر لیں، اس کی کوانٹٹی کو بڑھا دیں یا اور کوئی چیز اس کے اندر ایڈ کر دیں، تو اب یہ گویا کہ اس تحفے پر تحفے کو بڑھانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وتر کی صورت میں بندوں کے لیے یہ ایک اضافی انعام ہے جو فرض نمازوں سے زائد عطا کیا گیا۔ 3 فضیلتیں ہو گئیں۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ وتر کی نماز اگر کوئی شخص پابندی سے ساری زندگی پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرنے پر اس کو شہید کا ثواب عطا فرمائے۔ چنانچہ طبرانی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الضحی وصام 3 ایام من الشہر ولم یترک الوتر فی سفر ولا حضر کتب لہ اجر شہید، جس نے چاشت کی نماز پڑھی، مہینے کے 3 روزے رکھے، اور سفر اور حضر میں کبھی وتر کی نماز کو ترک نہیں کیا۔ یہ 3 باتیں، چاشت کی نماز پڑھی، مہینے کے 3 روزے رکھے، یعنی ہر مہینے اس نے نفل 3 روزے رکھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس شخص کو یہ نعمت حاصل ہو جائے وہ صائم الدہر بن جاتا ہے، ساری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے اس کو، اس لیے کہ ہر مہینے 3 روزہ رکھنا گویا کہ پورے مہینے روزے رکھنا ہے، کیونکہ ایک روزہ برابر ہے 10 روزوں کے، اور 3 روزے برابر ہیں پورے 30 دن کے، تو اس کا مطلب ہوا کہ اس نے گویا کہ مہینے کے 3 روزے رکھنے کی عادت کو اپنا کر ساری زندگی روزے رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ذکر کی، جس نے چاشت کی نماز پڑھی، مہینے کے 3 روزے رکھے، اور اپنے سفر میں اور حضر میں، یعنی چاہے سفر کی حالت ہو، چاہے وہ اپنی قیام گاہ میں ہو، مقیم ہو، ہر حالت میں اس نے وتر کی نماز کی پابندی کی اور کبھی وتر کو ترک نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہید کا اجر عطا فرما دیتے ہیں، شہید کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ 4 فضیلتیں ہمیں وتر کی نماز کی ملتی ہیں، کہ ایک تو یہ اللہ کی محبوب اور پسندیدہ نماز ہے، دوسرا سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے، تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک اضافی انعام ہے، اور چوتھا یہ کہ اس کی پابندی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ شہید کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب سنیے کہ وتر جس طریقے سے پڑھنے کی فضیلت آپ کے سامنے آئی، اب اس کے نہ پڑھنے کی وعید بھی سنیے، کیونکہ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کوئی اختیاری نہیں ہے، کہ پڑھنے نہ پڑھنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ہر صورت میں پڑھنا ہے۔ لہذا اس کے نہ پڑھنے کی صورت میں حدیث میں وعیدیں بھی بتائی گئی ہیں اور عذاب بھی سنایا گیا ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا۔ یہ جملہ آپ نے ریپیٹ کیا 3 مرتبہ، 3 مرتبہ آپ نے یہی جملہ دہرایا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا۔ وتر ایک لازمی نماز ہے جس کا پڑھنا ضروری ہے، جو وتر کی نماز نہ پڑھے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ دہرایا۔ کیا جملہ؟ کہ وتر ایک لازمی نماز ہے جس کا پڑھنا ضروری ہے، جو وتر نہ پڑھے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ سوچئے ذرا کتنی بڑی بات ہے کہ ایک وتر نماز نہ پڑھنے والے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جماعت سے خارج قرار دے رہے ہیں، کہ اس کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں، یعنی ہم مسلمانوں میں سے وہ کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ اگرچہ کوئی اس کے ترک کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کوئی کافر تو نہیں ہوتا، لیکن یہ جملہ کتنا سخت ہے کہ اس جملے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وتر کی نماز پڑھنے
اور نہ پڑھنے کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وطر کی نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو وطر نہ پڑھے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت طبرانی اوسط کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، من لم یوتر فلا صلاۃ لہ، جس نے وطر کی نماز نہیں پڑھی اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ گویا کہ فرائض اس کی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی وطر کا اہتمام نہ کرے۔ تو وطر کی نماز کو گویا کہ فرائض کے لیے مکمل قرار دیا گیا ہے، یعنی کمپلیٹ کرنے والا۔ جی اگلی بات کہ نماز وطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے، یعنی اس کو کب سے کب تک ادا کیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِي مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، اللہ تعالیٰ نے یہ نماز تمہارے لیے عشاء کی نماز سے لے کر صبح صادق تک مقرر کی ہے، کہ عشاء کے بعد سے لے کے صبح صادق تک، صبح صادق کا مطلب جب تک فجر کا وقت سٹارٹ نہ ہو، سحری کا وقت جو ختم ہوتا ہے اسی کو صبح صادق ہونا کہتے ہیں۔ تو گویا کہ سحری کے وقت کے ختم ہونے تک، فجر کا وقت شروع ہونے تک آپ عشاء کے بعد سے لے کے ساری رات جب بھی چاہیں وطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری رات اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ لیکن اس کا بہتر وقت کیا ہے، اس کے لیے مستحب وقت کیا ہے، حدیث میں اس کی بھی تفصیل موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس بات کا خوف ہو کہ وہ رات کے آخری پہر میں نہیں اٹھ سکے گا، یعنی تہجد میں بیدار نہیں ہو سکے گا، اس کی عادت نہیں ہے یا اس کو اٹھنے کا عام طور پر معمول اس کا نہیں بن پاتا، تو اس کو چاہیے کہ رات کے آغاز میں، رات کے اول حصے میں سونے سے پہلے وطر کی نماز پڑھ کے سوئے، تاکہ وطر کی نماز فوت نہ ہو۔ لیکن جس کو اس بات کی امید ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ جائے گا، تہجد کی نماز اسے مل جائے گی، تو اسے چاہیے کہ اس نماز کو ڈیلے کرے اور رات کے آخری حصے میں تہجد کے بعد وطر کی نماز پڑھے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مستحب اور بہتر وقت یہ ہے کہ اگر کوئی تہجد گزار ہو، اللہ ہم سب کو بنا دے، اللہ ہم سب کو رات کی تاریکیوں میں اٹھنے والا اور نماز پڑھنے والا بنا دے، اگر کوئی شخص پابندی سے تہجد کے معمول پر عمل کرنے والا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنی رات کی تہجد کی نماز کے آخر میں جب تہجد سے فارغ ہو جائے تو پھر وطر کی نماز پڑھے، یہ بہتر ہے۔ لیکن یہ اس شخص کے لیے بہتر ہے جو تہجد کی نماز کا پابندی سے معمول رکھتا ہو۔ جو بالکل نہیں اٹھتا یا اٹھتا ہے کبھی نہیں اٹھتا، ایسے شخص کو پھر یہ نماز پڑھے بغیر سونے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نماز پڑھے بغیر اگر سویا اور پھر اس صورت میں تہجد میں آنکھ بھی نہیں کھلی اور صبح فجر کی نماز میں اس کی آنکھ کھل رہی ہے، تو اس صورت میں تو اس کی وطر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ اس لیے تہجد کی نماز جس کے پڑھنے کا معمول ہو اس کے لیے وطر کی نماز کا مستحب وقت یہ ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں پڑھے، اور جو آخری حصے میں تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتا اس کے لیے پھر بہتر کیا بلکہ ضروری یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھے۔ چنانچہ علماء نے مسئلے کی روح سے یہ بات لکھی ہے کہ رات کو جو شخص نہ اٹھ سکتا ہو اس کے لیے وطر کی نماز پڑھے بغیر سونا جائز نہیں۔ جیسے عشاء کی نماز پڑھے بغیر کوئی سو نہیں سکتا، پڑھے گا تو اگر سوئے گا تو گناہگار ہوگا، اسی طریقے سے وطر کی نماز پڑھے بغیر ایسا شخص اگر سوئے گا تو اس کی وطر کی نماز ضائع ہو جانے کی وجہ سے بھی وہ گناہگار ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل، میرے دوست یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک تو یہ کہ ہر مہینے 3 روزے رکھوں، پابندی سے 3 روزے ہر مہینے رکھا کروں، ایک تو مجھے آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی۔ دوسری آپ نے مجھے یہ وصیت فرمائی کہ میں چاشت کی 2 رکعت نماز کا اہتمام رکھوں ساری زندگی، اور تیسری نصیحت آپ نے مجھے یہ فرمائی تھی کہ میں رات کو سونے سے پہلے وطر کی نماز پڑھ کے سویا کروں۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسے لوگوں کے لیے جو رات کو نہ اٹھ سکتے ہوں یا اٹھنے میں ان کی پابندی نہ ہو، ان کے لیے رات کو وطر کی نماز پڑھ کر سونا ضروری۔ اب یہ کہ وطر کی رکعت کتنی ہے، کتنی رکعت یہ وطر کی نماز ادا کی جاتی ہے، تو وطر کی 3 رکعتیں احادیث طیبہ سے ثابت ہیں۔ بہت ساری روایات ہیں جن روایات میں وطر کی نماز کی تعداد کو بیان کیا گیا ہے کہ 3 رکعتیں،
اور وہ تینوں رکعتیں ایک سلام کے ساتھ ہیں، یعنی 2 رکعت پڑھ کے اور پھر تیسری رکعت سے پہلے سلام نہیں پھیرا جائے گا، تینوں رکعتیں صرف ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اتحیات میں بیٹھیں گے اور تشہد پڑھیں گے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر تیسری رکعت پڑھنے کے بعد پھر آخر میں تحیات پڑھ کر مکمل آخر تک پڑھ کے پھر سلام پھیریں گے۔ گویا کہ سلام صرف ایک ہی ہوگا، درمیان میں تحیات تو پڑھیں گے، جیسے 4 رکعت والی میں پہلا قاعدہ ہوتا ہے، ایسے ہی 3 رکعت وتر کے اندر بھی پہلا قاعدہ ہوگا، لیکن سلام نہیں پھیرا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز 3 رکعت پڑھا کرتے تھے، اس طرح کہ لا یفصل فیہن، کہ آپ ان میں درمیان میں سلام کے ذریعے سے وقفہ نہیں کرتے تھے، یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام نہیں پھیرا کرتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لا یسلم الا فی آخرہن، کہ آپ 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے اور اس طرح پڑھتے تھے کہ صرف آخر میں سلام پھیرتے تھے، درمیان میں سلام نہیں ہوتا تھا۔ اگرچہ دوسرے مسلکوں میں یعنی فقہ شافعی وغیرہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیرنے کی اجازت ہے، یعنی ان کے ہاں وتر پڑھنے کے دونوں طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے بھی سلام پھیر لیں اور الگ سے تیسری رکعت پڑھیں، اور یہ بھی طریقہ جیسے کہ احناف کے مطابق کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرے بغیر تیسری رکعت کا آغاز کریں۔ ان کے ہاں دونوں طریقوں پر عمل ہو سکتا ہے ان کے مسلک کے مطابق، لیکن ہمارے ہاں 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنے کی اجازت نہیں۔ بعض اوقات حرمین شریفین کے سفر میں، جبکہ رمضان المبارک میں کسی کا عمرے کا سفر ہو، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، تو وہاں پر تراویح سے فارغ ہونے کے بعد وتر کی نماز میں یہ مسئلہ بعض اوقات پیش آ رہا ہوتا ہے کہ وہاں کے امام 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں اور پھر تیسری رکعت الگ سے پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں ہمیں اس وتر کی نماز کو دہرانا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے نزدیک 2 رکعت پڑھ کے جب سلام پھیر دیا تو تیسری رکعت الگ سے پڑھنے کی صورت میں یہ وتر کی نماز ہماری کمپلیٹ ہمارے اپنے مسلک کے مطابق نہیں ہوئی، اس لیے اس صورت میں وتر کی نماز کو مکمل طور پر پھر دہرایا جائے گا۔ وتر کی نماز میں مسنون قرات کیا ہے؟ مسنون قرات یعنی کیا پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں کون سی صورتیں پڑھنا بہتر ہیں؟ ویسے تو آپ کی مرضی ہے، آپ وتر کی نماز میں کوئی بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی صورت کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ وتر کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بکثرت روایات کے اندر موجود ہے، اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ ہم بھی اس معمول کو اپنائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قرات کرنے کا اہتمام کریں۔ اس میں سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور تقریباً سب کو یاد ہوتی ہیں، البتہ سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ صورت اگر یاد نہ ہو تو اس کو یاد کرنا چاہیے، اس نیت سے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، تو انشاءاللہ میں بھی اس نیت سے یاد کرتا ہوں کہ میں بھی اس میں انشاءاللہ وتر کی پہلی رکعت میں پڑھوں گا، اور مسنون طریقے سے سنت کے مطابق جتنا کام آپ کا ہوتا چلا جائے گا، چاہے وہ نماز کا ہو، چاہے وہ روزے کا ہو، چاہے وہ کھانے کا ہو، پینے کا ہو، جو عمل سنت کے مطابق ہوگا اس میں برکتیں آ جاتی، اس میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، تو آپ کی وتر کی نماز کا اجر و ثواب اس سے بڑھ جائے گا سنت کی مطابقت سے۔ پھر وتر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیر کر جب تیسری رکعت میں آپ وتر کو مکمل کر لیں تو پھر 2 رکعت نفل پڑھنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے کہ وہ 2 رکعت وتر کے بعد آپ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے،
ایک اور روایت میں ہے کہ وہ 2 رکعتیں وطر کے بعد آپ بہت مختصر سی اور ہلکی سی پڑھا کرتے، یعنی لمبی نہیں ہوتی۔ مسئلے کی روح سے وطر کے بعد 2 رکعت کھڑے ہو کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، دونوں میں کوئی طریقہ ضروری نہیں۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر چونکہ پڑھنا ثابت ہے تو کبھی بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن دوسری احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو نماز کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر دونوں طرح سے پڑھی جا سکتی ہو، جیسے نفل نماز ہے، اس میں انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھنا چاہے تو کھڑے ہو کے پڑھے، بیٹھ کے پڑھنا چاہے تو بیٹھ کے پڑھے، نفل میں اختیار ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، فرض میں یا واجب میں یا سنت مؤکدہ کے اندر یہ اختیار نہیں ہوتا۔ فرض، واجب اور سنت مؤکدہ، ان تینوں طرح کی نمازوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے۔ فرض تو واضح ہے، 5 نمازیں فرض ہیں۔ سنت مؤکدہ کی مثال جیسے ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں، یہ کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے۔ وتر کی نماز واجب ہے، یہ بھی کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے۔ باقی دوسری نمازوں میں نفل نماز کے اندر آپ کو اختیار ہے کہ آپ اگر ان کو بیٹھ کے پڑھنا چاہیں بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی بیماری کے، تب بھی جائز۔ لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ثواب آدھا ہو جاتا ہے، 50% ثواب ملتا ہے، تو کوشش یہ کی جائے کہ مکمل طور پر ثواب حاصل کیا جائے، جس کا طریقہ یہ کہ کھڑے ہو کے پڑھی جائے۔ لیکن اگر سنت پر عمل کرنے کی نیت سے وتر کے بعد کی 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنا چاہیں تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے۔ اگر وتر کی نماز کسی کی رہ جائے، مثلا وتر کی نماز کسی کی فوت ہو گئی، رہ گئی، رات کو وتر پڑے بغیر سو گئے اور نکل گئی وتر کی نماز، صبح آنکھ کھلی اور وتر رہ گئی، یا مثال کے طور پر پوری عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھی اور وتر بھی رہ گئی، عشاء کی نماز بھی رہ گئی، تو جس طرح فرض کی قضا کی جاتی ہے وتر کی بھی قضا کی جائے گی۔ عام طور پر آپ کو معلوم ہے کہ جب نماز قضا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ سنتوں کی قضا نہیں کی جاتی، صرف فرض نماز کی قضا ہوتی ہے۔ لیکن وتر ایک ایسی نماز ہے جو فرض کی طرح ضروری ہے، لہذا وتر کی بھی قضا کی جائے گی۔ چنانچہ اگر کسی کی مثال کے طور پر زندگی میں کئی نمازیں قضا ہیں، سابقہ زندگی کے اندر کئی نمازیں اس کے ذمہ لازم ہیں، تو وہ اپنی قضاء عمری کی جس طریقے سے نمازیں ادا کرے گا اس کو وتر کی بھی قضا کرنی ہوگی۔ تو دن بھر کی اس کو 5 نمازوں کے ساتھ 6ٹھی نماز وتر کی نماز بھی قضا کرنی ہوگی۔ یہی حال فدیے کا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مثلاً اپنی زندگی میں نمازیں اس کی کئی ساری رہ گئی تھیں اور اس کی نمازوں کا فدیہ نکالا جائے تو فدیہ نکالنے میں بھی دن کی 6 نمازوں کا فدیہ نکالا جاتا ہے۔ 6 نمازیں اس طرح کے 5 تو فرض ہیں، 6ٹھی نماز وتر، ایک نماز کا فدیہ مسئلے کی روح سے ایک صدقہ فطر کی مقدار کے بقدر بنتا ہے، یعنی تقریباً 2 کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ ایک نماز کا فدیہ ہے۔ تو اب اگر کسی کی مثلا نمازوں کا حساب کتاب کر کے اس کا فدیہ نکالنا ہے تو دن بھر کی نمازوں میں ایک صدقہ فطر کو آپ 6 سے ضرب دے دیں، یہ دن بھر کی نماز کا فدیہ آ جائے گا۔ پھر جو ایک دن کا فدیہ ہے اس کو آپ مہینے سے ملٹی پلائی کر دیں تو مہینے بھر کا فدیہ آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وتر ایک ایسی ضروری نماز ہے کہ جس کا باقاعدہ قضا کا معاملہ بھی فرض کی طرح ہے اور جس کا فدیے کا معاملہ بھی فرض کی طرح ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وتر کی نماز پڑھے بغیر سو جائے اور اس کی نماز نکل جائے، من نام عن وترہ، وتر پڑھنے سے وہ سوتا رہ گیا، نہ اٹھ سکا، وتر کی نماز رہ گئی، فلیصلی اذا اصبح، اس کو چاہیے کہ صبح ہونے کے بعد اس نماز کو پڑھے، اس کی قضا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وتر کی قضا کا حکم خود حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح وتر کی نماز سفر میں بھی پڑھی جاتی ہے، یہ صرف اپنے مقیم ہونے کی حالت میں نہیں بلکہ سفر اور مقیم ہونے دونوں حالتوں میں اس کو پڑھا جائے گا۔ دیکھیے، سفر کی حالت میں سنتوں کے اعتبار سے انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ فرض نماز کی جو سنتیں مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ، ان نمازوں کو پڑھنے نہ پڑھنے کا اختیار ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں، نہ پڑھنا چاہیں تو نہ بھی پڑھیں، لازم نہیں ہوتی۔ لیکن وتر کی نماز پھر بھی لازم ہوتی ہے کہ وہ سفر میں بھی آپ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے،
جیسے آپ اپنے مقیم ہونے کی حالت میں وطر پڑھنے کے پابند ہیں، آپ مسافر ہونے کی حالت میں بھی وطر کو چھوڑ نہیں سکتے، وطر اس میں بھی پڑھنی پڑے گی۔ پھر وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، دعائے قنوت، اور وہ اس انداز میں پڑھی جاتی ہے کہ وطر کی تیسری رکعت میں جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر کانوں تک آپ باندھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ یہ دعائے قنوت پڑھنا وطر کی تیسری رکعت میں واجب ہے۔ اگر کسی سے دعائے قنوت پڑھنا رہ جائے، بھول جائے، مثلا وہ تیسری رکعت میں رکوع میں چلا گیا، تو اس دعائے قنوت کے رہ جانے کی صورت میں اس کو اپنی نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ واجب اس سے ترک ہو گیا ہے، لہذا واجب کے ترک ہو جانے کی وجہ سے اس کو سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کا تدارک کرنا پڑے گا۔ پھر اس میں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ رکوع میں جھک گئے اور رکوع میں چلے گئے، پھر آپ کو یاد آیا تو رکوع سے آپ واپس نہ آئیں۔ بعض اوقات یہ غلطی کی جاتی ہے کہ رکوع میں چلے گئے، اب یاد آئے کہ میں نے تو دعائے قنوت نہیں پڑھی تھی، تو واپس لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں رکوع سے اور پھر دعائے قنوت پڑھ کے دوبارہ رکوع کرتے ہیں۔ یہ غلطی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ سے مس ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اب شریعت نے اس کا متبادل آپ کے لیے رکھا ہے کہ آپ آخر میں سجدہ سہو کریں، رکوع میں جانے کے بعد پھر دوبارہ واپس نہیں آنا چاہیے۔ یہی حال رمضان المبارک کے اندر مثلا امام سے بھی غلطی ہو جائے کہ اگر وہ وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلا جائے تو مقتدی بھی اس کے پیچھے رکوع میں چلے جائیں۔ مقتدی عام طور پر بعض اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کھڑے رہتے ہیں اور امام کو اللہ اکبر کہہ کر اس کو دوبارہ کھڑا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر امام سے غلطی ہو گئی، مقتدی بھی اس کی اتباع کر لیں، آخر میں سب سجدہ سہو کریں گے تو ان کے سجدہ سہو کے ذریعے سے تدارک ہو جائے گا۔ پھر دعائے قنوت کے اندر ہم کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے دو دعائیں دعائے قنوت کے طور پر احادیث میں موجود ہیں، ان میں سے دونوں میں سے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ عام طور پر ہمارے ہاں وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے طور پر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، جو مشہور دعا ہے جس کو دعائے قنوت بھی کہتے ہیں، دعائے استعانت بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن مسئلے کی روح سے بہتر یہ ہے کہ حدیث میں جو دو دعائیں آئی ہیں دونوں طرح کی دعاؤں کو پڑھیں، دونوں طرح کی دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ ایک ہے دعائے استعانت، یعنی اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ مشہور دعا، اس کے ساتھ دوسری دعا بھی حدیث میں ثابت ہے، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، حدیث کی تمام کتابوں کے اندر یہ دعا ملتی ہے، مشہور دعا ہے، اور وہ دعا ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دونوں دعاؤں کا اہتمام ہو، ورنہ صرف ایک دعا بھی اگر پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ عام طور پر ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اس میں بھی بالکل صحیح ہے، بالکل نماز ہو جائے گی، لیکن افضل اور بہتر کی بات یہ ہے کہ دونوں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح آخری بات کہ وطر کے بعد جب آپ وطر سے فارغ ہو جائیں تو حدیث کے مطابق ایک مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ جب وطر کا سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ 3 مرتبہ پڑھتے تھے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس، 3 مرتبہ آپ یہ جملہ پڑھا کرتے تھے، اور تیسری مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ پڑھتے ہوئے اپنی آواز کو کچھ بلند کر لیا کرتے تھے، یعنی سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس
سبحان الملک القدوس، اپنی آواز کو تیسری مرتبہ کچھ بلند کر لیا کرتے تھے، تو یہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس جملے کو بھی یاد کرنا چاہیے، سبحان الملک القدوس، وطر کا سلام پھیرتے ہی آپ کی زبان پر یہ جملہ ہونا چاہیے، سنت سے ثابت ہے۔ اور تیسری مرتبہ اس جملے کو تھوڑا سا آواز کی بلندی کے ساتھ پڑھیں۔ اسی طرح دوسری دعا جو سلام پھیرنے کے بعد آپ مانگا کرتے تھے، وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ۔ یہ بھی وطر کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ دعائیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں نا، انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا، ان دعاؤں کو دیکھ کے کوشش کیجئے گا کہ یاد کر لیں۔ کچھ دن تک تو آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں موبائل وغیرہ کے اندر، جیسے سلام پھیرے وطر کا آپ اس کو دیکھ کے پڑھیں، کچھ دنوں تک دیکھ کے پڑھیں گے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ لیکن یہ دعائیں ایسی ہیں کہ جو حدیث سے ثابت ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنت کے طور پر وطر کی نماز کے بعد پڑھنا ثابت ہے، لہذا ان دعاؤں کو ہمیں یاد کر کے وطر کی نماز کے اختتام پر ان کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وطر کی نماز سے متعلق بہت اہم باتیں کچھ ذکر کی گئی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس نماز کا خوب اہتمام بھی نصیب فرمائے، اور اس نماز کو سنت کے مطابق اللہ تعالی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر جو میں نے اس کی 3 صورتوں کا تذکرہ کیا ہے نا، ان تینوں صورتوں کو یاد کر کے وطر کی پہلی، دوسری، تیسری رکعت میں ان صورتوں کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اور وطر کا سلام پھیرنے کے بعد یہ دعائیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان دعاؤں کو بھی پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی گردن جہنم سے آزاد فرما، بغیر کسی حساب اور کتاب کے ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرما، ہم سب کی تمام بیماریوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو دور فرما، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہم سب کو نصیب فرما، ہماری اس مجلس کو، ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے بھی یا اللہ خواتین، جتنے بھی مرد حضرات اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں، یا اللہ سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کو ہدایت نصیب فرما، سب کی بہترین تربیت فرما۔ اپنی اصلاح کی فکر لے کر یا اللہ ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہم سب کے اخلاق اچھے کر دیجئے، ہمارے اعمال اچھے کر دیجئے، ہمارا کردار اچھا کر دیجئے، ہماری سیرت و صورت کی اصلاح فرما، ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کی تمام نیک تمناؤں کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔